اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک حسن و جمال کا بہترین شاہکار ہے۔ اس تمام کائنات کا حسن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ اس کائنات کی تمام رعنائیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دم سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے مثال حسن و جمال عطا فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم چہرہ انور کو کھلے ہوئے اوراق قرآن سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کا ورق ہے۔ چہرہ اقدس نہ بالکل گول تھا اور نہ لمبا، بلکہ توازن و اعتدال کا عمدہ ترین نمونہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگ روپ کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ حسین اور پر نور تھے۔ آپ کا رنگ نہ تو بالکل سفید اور نہ ہی گندمی تھا، بلکہ جاذب نظر سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج تھا۔ سردار دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور اعتدال کے ساتھ بڑا تھا اور اس کا وقار و تمکنت قوم کا سردار ہونے کا مظہر دکھائی دیتا تھا۔ رخ انور پر حسین زلفیں نہایت دلکش اور جاذب نظر دکھائی دیتی تھیں، جیسے ریشم کے سیاہ گچھے، نہ بالکل سیدھے اور نہ پوری طرح گھنگریالے، بلکہ نیم خمدار جیسے ہلال عید ہو، اور ان میں بھی اعتدال، توازن اور تناسب کا حسین امتزاج پایا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ زلفوں کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اے حبیب مکرم، قسم ہے سیاہ رات کی طرح آپ کی زلف عنبری کی، جب وہ آپ کے رخ زیبا یا شانوں پر چھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین و جمیل زلفیں کانوں کی لو کے نیچے کانوں اور شانوں کے درمیان لٹکتی رہتی تھیں۔ اگر سر اقدس کے بالوں کی مانگ بسہولت نکل آتی تو نکال لیتے تھے، ورنہ ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ ریش مبارک اور سر انور کے بال گہرے سیاہ رنگ کے تھے۔ آپ کی پیشانی مبارک فراخ، کشادہ، روشن اور چمکدار تھی، جس پر ہمیشہ اطمینان و مسرت کی کیفیت دکھائی دیتی تھی، کبھی بھی اکتاہٹ اور بیزاری کی کیفیت نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پھولوں سے زیادہ تر و تازہ اور چاند سے زیادہ روشن و آبدار تھی، جس پر کبھی شکن نظر نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف لاتے تو جبین انور یوں دکھائی دیتی جیسے روشن چراغ جھلملا رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک کمان کی طرح خمدار، گہرے سیاہ، باریک اور گنجان تھے۔ ابرو مبارک جدا جدا تھے اور دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو حالت غصہ میں ابھر آتی، جسے دیکھ کر صحابہ کرام جان لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبع انور پر کوئی بات ناخوشگوار گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک پرکشش، جاذب نظر اور حسن و زیبائی کا بے مثال مرقع تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں گہری سیاہ، کشادہ، خوبصورت، پرکشش اور قدرتی طور پر سرمگی تھیں، اور جو ان چشمان مقدسہ کو دیکھتا وہ یہ گمان کرتا گویا کہ ان میں سرما لگا ہوا ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو نہ سر کے بال الجھے ہوئے ہوتے نہ آنکھیں بوجھل ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ گلاب کی مانند تر و تازہ ہوتے اور قدرتی طور پر آنکھیں سرمگی ہوتی۔ چشمان مبارک کی پتلی گہری سیاہ تھی اور سفید حصے میں سرخ رنگ کے ڈورے دکھائی دیتے تھے، اور چشمان مقدسہ پر سایہ فگن پلکیں سیاہ دراز اور گھنی تھیں۔ حیادار آنکھیں اکثر جھکی رہتیں اور آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر گوشہ چشم سے دیکھنے کی عادت تھی، کبھی کسی کی طرف آنکھ بھر کر نہ دیکھتے، بلکہ آپ کی مبارک آنکھیں شرم و حیا کے باعث زمین کی طرف جھکی رہتی تھیں۔ عام انسانوں کے برعکس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے بھی دیکھنے پر قدرت رکھتے تھے، اور رات کی تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھ سکتے تھے جیسے دن کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک حسن و تناسب کے ساتھ باریک اور بلندی کی جانب مائل تھی، جس سے نور کی شعائیں پھوٹتی رہتی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک ہموار اور نرم و گداز تھے، نہ زیادہ ابھرے ہوئے تھے اور نہ اندر کی طرف دھنسے ہوئے۔ رخسار مبارک کی رنگت سرخی مائل سفید اور چمکدار تھی۔ آپ کے لب مبارک سرخی مائل تھے، لطافت و نزاکت اور رعنائی و دلکشی میں بے مثال تھے۔ گفتگو فرماتے تو ایسا لگتا گویا پھول جھڑ رہے ہوں۔ گفتگو نہایت فصیح و بلیغ اور جامع ہوتی۔ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے۔ داہنے مبارک موزوں اور فراخ تھا، جو چہرہ انور کے حسن و جمال کو دوبالا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک انتہائی خوبصورت، باریک اور چمکدار موتی کی طرح تھے۔ سامنے کے دندان مبارک کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا۔ تبسم فرماتے تو یوں لگتا کہ دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، مسکراتے تو جیسے موتیوں کی لڑیاں فضا میں بکھر جاتی، چہرہ انور گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت تبسم کی حالت میں اولوں کے دانوں کی طرح محسوس ہوتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا مسوڑوں میں جڑاؤ اور جماؤ نہایت حسین تھا، جیسے انگوٹھی میں کوئی ہیرا ایک خاص تناسب کے ساتھ جڑ دیا گیا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس حق و صداقت کی آئینہ دار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک دل آویزی اور حلاوت کی چاشنی لیے ہوئے حسن تکلم کا کامل نمونہ تھی۔ لہجہ انتہائی باوقار، دلکش اور باروب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر یوں گفتگو فرماتے کہ بات دل میں اتر جاتی اور مخاطب دوبارہ آپ کی آواز سننے کی تمنا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں دبدبا تھا۔ آپ سے زیادہ خوش الحان اور اچھی قرأت کوئی نہ کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منفرد وصف جمیل سے نواز رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز دور دور تک پہنچ جاتی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب تھی۔ اس عظیم اجتماع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا تو اجتماع میں شریک ہر شخص نے دور دور تک وہ خطبہ سنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت ریشے مبارک گھنی سیاہ اور گنجان تھی۔ سرخ و سفید چہرے کی خوبصورتی میں ریشے مبارک مزید اضافہ کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریشے مبارک کے بالوں کو طول و عرض سے برابر ترشوا دیا کرتے تھے، تاکہ بالوں کی بے ترتیبی سے
شخصی وقار اور مردانہ وجاہت پر حرف نہ آئے۔ عمر مبارک میں اضافے کے ساتھ ریشے مبارک کے بالوں میں کچھ سفیدی آ گئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریشے مبارک اور سر مبارک کے سفید بالوں کی تعداد 20 سے زائد نہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشے اقدس خوبصورتی اور دلکشی میں بے مثال اور اعتدال و توازن کا حسین امتزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ زلفوں کے درمیان 2 سفید کان یوں لگتے جیسے تاریکی میں 2 چمکدار ستارے چمک رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سماعت مبارکہ کی حیرت انگیز صفت کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، میں وہ کچھ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک قدرت کا تراشا ہوا حسین شاہکار تھی۔ گردن اقدس چاندی کی سراہی کی مانند صاف و شفاف، پتلی اور قدرے لمبی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک اس قدر خوبصورت تھی جیسے کوئی مورتی چاندی سے تراشی گئی ہو، اور اس میں اجلا پن، خوش نمائی اور چمک دمک اپنے نقطۂ کمال تک بھر دی گئی ہو۔ گردن مبارک سونے اور چاندی کے رنگوں کا حسین امتزاج نظر آتی تھی، جیسے چاندی کی سراہی میں سونے کا رنگ بھر دیا گیا ہو، اور گردن مبارک کا جو حصہ کپڑوں میں چھپ جاتا وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور منور ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان مبارک مضبوط، قدر فربا اور خاص گولائی میں تھے۔ کندھوں کے جوڑ توانا اور چوڑے تھے۔ دونوں شانوں کی ہڈیوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا، جس نے سینہ اقدس کو فراخ اور دراز کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس فراخ، کشادہ اور ہموار تھا، اور حسن تناسب اور اعتدال و توازن کا شاندار نمونہ تھا۔ سینہ انور سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس بالوں سے خالی تھا۔ سینہ اقدس قدرے ابھرا ہوا تھا۔ یہی وہ سینہ انور تھا جس سے اللہ رب العزت نے بعض حکمتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے مختلف مرحلوں میں بارہا چاک کر کے انوار و تجلیات کا خزینہ بنا دیا، اور اسے پاکیزگی اور علم و معرفت کا گہوارہ بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر علم و معرفت کا گنجینہ اور انوار و تجلیات الہیہ کا خزینہ تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر قرآن کریم کا نزول ہونا تھا، اسی لیے متعدد بار اسے شرح صدر کے بعد منبع رشد و ہدایت بنایا گیا۔ آپ کو رب ذوالجلال نے قلب بیدار عطا کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک نہ تو بہت بڑھا ہوا تھا اور نہ بالکل ہی پتلا تھا۔ شکم اطہر سینہ انور کے برابر تھا، ریشم کی مانند نرم و ملائم، چاندی کی مانند سفید، 14ویں کے چاند کی مانند حسین اور چمکدار تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس کشادہ اور خوبصورتی اور دلکشی میں بے مثال تھی۔ ریڑھ کی ہڈی لمبی تھی۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جو کبوتر کے انڈے کے برابر سرخ ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو اقدس طوالت کے اعتبار سے اعتدال کا دلکش اور خوبصورت نمونہ تھے۔ کلائیوں پر بال مبارک تھے۔ بازو اور کلائیاں لمبی، سفید اور چمکدار تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس ریشم سے زیادہ نرم و گداز تھے۔ مبارک ہاتھ ہمیشہ معطر رہتے۔ جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرتے، وہ کئی دن دست اقدس کی خوشبو کو محسوس کرتے رہتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس ہزاروں باطنی اور روحانی فیوز و برکات کے حامل تھے۔ جس کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے مس کیا، اس کی حالت ہی بدل گئی۔ وہ ہاتھ کسی بیمار کو لگا تو نہ صرف یہ کہ وہ تندرست و شفا یاب ہو گیا، بلکہ اس خیر و برکت کی تاثیر تادم آخر وہ اپنے قلب و روح میں محسوس کرتا رہا۔ کسی کے سینے پہ ہاتھ لگا تو اسے علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی انگشتیں مبارک خوبصورت، سیدھی اور دراز تھیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت انگلیوں کو چاندی کی ڈلیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، جو چاند کی طرف اٹھتی تو وہ بھی دو لخت ہو جاتا۔ ہتھیلیاں فراخ، کشادہ اور پرگوشت تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلیں مبارک سفید، صاف و شفاف اور نہایت خوشبودار تھیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانیں مبارک بھی جسم کے دوسرے حصوں کی طرح سفید، چمکدار اور متناسب تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو رانیں شکم اطہر کے ساتھ لگی ہوتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کی ہڈیاں بھی اعتدال اور وجاہت کی عکاس تھیں۔ آپ کے گھٹنے پرگوشت تھے، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں۔ آپ کی مبارک پنڈلیاں نرم و گداز، چمکدار اور خوبصورت تھیں، باریک تھیں، موٹی نہ تھیں۔ یوں لگتا جیسے کھجور کا خوشہ پردے سے باہر نکل آیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اعتدال کے ساتھ بڑے، پرگوشت، ہموار اور نرم تھے۔ قدمین شریفین کی انگلیاں اعتدال اور تناسب کے ساتھ قدرے لمبی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت پورا پاؤں زمین پر لگاتے، کوئی حصہ ایسا نہ ہوتا جو زمین پر نہ لگتا۔ قدمین مقدسہ کی ایڑیاں بھی حسن و جمال سے بھرپور تھیں، ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھروں پر چلتے تو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے نیچے نرم ہو جایا کرتے تھے اور قدم مبارک کے نشان ان پر ثبت ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اس قدر خوشبودار تھا گویا کستوری میں ڈوبا ہوا ہو۔ جسم اطہر کی رنگت نور کی کرنوں اور شفق کی سرخی کا حسین امتزاج تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی رنگت کو چاندی اور گلاب کے حسین امتزاج سے نسبت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک، روشن اور چمکدار تھا گویا چاندی سے ڈھالا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور تھے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج یا چاند کی روشنی میں ہوتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے نہایت نفیس خوشبو پھوٹتی تھی کہ کسی دوسری خوشبو کی ضرورت نہ تھی۔ خوشبوؤں کا یہ قافلہ عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم قدم رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پسینے کے قطرے خوبصورت موتیوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ آپ کے مبارک پسینے کی خوشبو عنبر اور کستوری سے بڑھ کر تھی۔ آپ جس راستے سے گزرتے وہ مہک اٹھتا تھا۔ لوگ اس راہ میں ایسی دلکش مہک پاتے کہ بے ساختہ پکار اٹھتے،
کہ ضرور یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی گزر ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد و قامت بھی حسن تناسب و اعتدال کا اعلیٰ نمونہ تھا، نہ زیادہ طویل اور نہ زیادہ پست۔ قد انور دو شاخوں کے درمیان تر و تازہ شاخ کی مانند تھا۔ عالم تنہائی میں دیکھنے والے کو محسوس ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد کے مالک ہیں، اور جب اپنے جانثاروں کے جھرمٹ میں ہوتے تو سب سے بلند اور نمایاں دکھائی دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات 14ویں کا چاند پورے جوبن پر تھا، اور ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ دھاری دار چادر میں ملبوس تھے۔ اس رات کبھی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر ڈالتا تھا اور کبھی چمکتے ہوئے چاند پر۔ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں، میں نے کوئی زلفوں والا شخص سرخ جوڑا پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ آپ کا چہرہ مبارک مثل ماہتاب تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ منور سے نور کی شعائیں پھوٹتی دکھائی دیتی تھیں۔ یوں لگتا جیسے چہرہ اقدس چاند کا ٹکڑا ہو، اور اس سے ہم جان لیتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کے عالم میں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر ایسا حسین تھا گویا چاندی سے ڈھالا گیا ہو۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین تر میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین تر کو جنم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق بے عیب، ہر نقص سے پاک ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت بنائی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انور سے لے کر قدم مبارک تک نور ہی نور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے والی آنکھیں چندھیا جایا کرتی تھیں۔ آپ کا جسم اطہر چاند اور سورج کی طرح منور و تاباں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا نور دن رات میں کبھی جدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ چاند کے برعکس یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی وصف تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی بار ملاقات کا شرف حاصل کرتا، جوں وہ آپ کے قریب ہوتا، آپ کی پرکشش اور جاذب نظر شخصیت سے مسحور ہو کر آپ کا غلام ہو جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا تذکرہ انتہائی خوبصورت انداز سے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ انور کی، اور سیاہ رات کی طرح شانوں کو چھوتی ہوئی زلفوں کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بعض لوگ انہیں دیکھ کر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، لیکن کیا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرا جمال لوگوں سے مخفی رکھا ہے، اگر وہ مکمل طور پر آشکار ہو جاتا تو لوگوں میں محویت و بے خودی کا عالم اس سے کہیں بڑھ کر طاری ہوتا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال اور تمام عیوب و نقائص سے مبرہ تخلیق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجہ کمال تک حسین اور دلکشی و رعنائی کا مجموعہ اور حسن و خوبی کا بے مثال خزینہ تھے۔ رب کائنات نے وہ آنکھ تخلیق ہی نہیں کی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا مکمل مشاہدہ کر سکے۔ انوار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے پردوں میں مخفی رکھا گیا کہ انسانی آنکھ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاب لانے سے قاصر ہے۔ چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اللہ حافظ۔